خائے زہرا خائے حیدر خائے زہرا خائے زہرا خائے زہرا خائے حیدر خائے زہرا خائے زہرا. ناظرین السلام علیکم. خصوصی پیشکش رہنما میں آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جناب شہزادی کی شہادت کا دن گزر گیا. ناظرین، جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب شہزادی یعنی جناب معصوم عالم، ان کی شہادت تو اسی دن ہو گئی تھی، بلکہ اسی وقت ہو گئی تھی جب فدق کے مطالبے کے لیے آپ گئی تھیں اور بڑے دربار میں اس کا انکار کیا گیا تھا اور کسی نے آپ سے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا تھا. وہ شہزادی کی جس کی تعظیم کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ تشریف لاتی تھیں تو ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ کی شہادت تو اسی وقت ہو گئی تھی جب آپ کے دروازے پر آگ اور لکڑی جمع کی جا رہی تھی، اس اہتمام کے ساتھ کہ یہ سوکھی ہوئی لکڑیاں ایسی لے کر کے آؤ کہ جس سے گھر جلنے میں دیر نہ لگے. آپ کی شہادت تو اسی وقت ہو گئی تھی جب آپ کے سامنے جناب امیر کے گلے میں رسی باندھ کر لے جایا جا رہا تھا. آپ کی شہادت تو اسی وقت ہو گئی تھی کہ جب ایک غلام نے جب آپ نے جناب امیر کے اس کمر میں بندھے ہوئے اس پٹکے کو جب پکڑا ہے، تھاما ہے کہ چھوڑ دو ابو الحسن کو، اور اس ملعون نے ایسا وار کیا تھا کہ بی بی اس کے بعد قنوت کے لیے ہاتھ بلند نہ کر سکی. ناظرین، تا قیامت کائنات کا ذرہ ذرہ روئے گا، چھپانے والے چھپاتے رہیں. مگر کمال یہ ہے کہ اس بی بی نے، رسول کی اس اکلوتی بیٹی نے، صرف 18 برس کی عمر میں پوری کائنات کو ایک ایسا نظام حیات پیش کیا کہ انسان اس کو پڑھتا جائے اور انسان بنتا جائے. ناظرین، انہی میں سے چند باتوں کو اسوے کے طور پر کہ کم سے کم ہماری بچیاں، ہمارے گھر کے نوجوان شہزادی کی ذات سے کچھ سیکھیں کہ شاید ان کے وہ آنسو پوچھے جا سکیں، شاید ان کے دل کو تسکین مل سکے. کوئی تو ہمارا ہے آج بھی. انہی موضوعات پہ آج ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی سے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رئیس احمد جارچوی صاحب قبلہ. ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ، خدا ان کو حیات دے اور مزید توفیقات ان کو عطا کرے کہ تفسیر قرآن پر آپ کا کام مکمل ہوا ہے اور وہ باقاعدہ کتابی شکل میں آ چکا ہے. آج ہم انہی سے گفتگو کریں گے، صرف جناب ندیم اصغر صاحب اعظمی کے 4 مصروں کے ساتھ کہ کہیں نہ کیسے تمہیں فخر ہاجرہ زہرا کہ تم نے گود میں پالی ہے کربلا زہرا، تمہاری گود کے پالوں نے دین بچایا ہے، صدا یہ آئے گی محشر میں شکریہ زہرا. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ابتدا میں ایسی بیٹی، ایسی زوجہ، ایسی ماں ممکن نہیں. جناب شہزادی کے لیے کسی شاعر کا ایک مصرع میں نے پڑھا ہے، مگر میں آپ سے نثر میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے خصائص ہیں جس کی وجہ سے یہ 3 عظیم رشتے جو کسی بھی ایک معاشرے کے لیے سب سے اہم رشتے ہوتے ہیں، اس کی پاسبانی آپ نے کی ہے، اس کا درس دیا ہے کائنات کو. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو نمونہ عمل ہے. بے شک. پروردگار عالم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں وہ تمام چیزیں ودیعت فرما دی تھیں کہ جو ایک رہبر کے لیے ضروری ہوتی ہیں. جی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ 3 پہلو زندگی کے اہم ترین پہلو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی انہی پہ بیس کرتی ہے.
بنیادی چیز ہی یہ ہے بے شک کہ آدمی ان تین رشتوں کو نبھاتا کیسا ہے۔ بیٹی ہونے کے ناطے عورت کی تین حیثیتیں ہوں گی، یا تو وہ بیٹی ہے، جی یا کسی کی بیوی ہے، جی یا ماں ہے۔ جی یہ تین رشتے ہیں اور یہ تین دور ہیں۔ جی جی ان تین بہت ادوار اچھی میں بات ہے۔ اس شخصیت کو تلاش کیا جاتا ہے کہ اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں، اور پائی جاتی ہیں تو کس قدر پائی جاتی ہیں۔ جی بیٹی کے لیے بہت آسان ہے، ہمارے بھی بیٹیاں ہیں، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، مگر عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ بیٹیاں فرمائشیں کرتی ہیں۔ جی جی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ اللہم علیہا صل کی علی حیات طیبہ میں کوئی فرمائش نہیں ملتی سبحان اللہ کہ سبحان جناب معصومہ عالم نے کبھی رسول سے کہا ہو کہ حضور بابا مجھے یہ کپڑے چاہیے، وہ کپڑے چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے شہادت تک جی ایک بیٹی کا کردار، ایسا کردار پیش فرماتی ہیں کہ جو لائے عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بے شک بے شک بلا شبہ حضرت فاطمہ زہرا کو بچیوں کی طرح دیکھیں، 2 سال کی رہی ہوں گی، 3 سال کی، 4 سال کی رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے اور یقینی طور پہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ خواہش کرتی ہیں اپنے بابا سے، مگر یہ ان بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کے یہاں رہبریت کی صلاحیت نہیں ہوتی یا ان کے یہاں عصمت نہ پائی جاتی ہو۔ کیا حضرت کہنا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں کہ جو پیدا ہی رہبریت کے لیے ہوئی سبحان اللہ سبحان اور اللہ عصمت کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک بیوی نہیں ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ، کوئی بیوی نہیں ہے کہ جس کی عصمت پر خدا کی کتاب گواہ بن جائے۔ کیا کہنا ہے حضرت فاطمہ زہرا کی عصمت پر قرآن کی آیت گواہ ہے، اور وہی آیت ہے کہ جسے امیر المومنین علیہ السلام نے فدق کے موقع پر ایک منزل میں پیش فرمایا تھا، آیت تطہیر۔ آیت تطہیر کے معنی یہ ہے کہ جب اللہ نے جلسہ طہارت منعقد فرمایا تو اس کی مرکزی کردار جس شخصیت کو قرار دیا وہ حضرت فاطمہ زہرا۔ اور ایک پہلو اور بھی ہے بہت ہی اہم کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس پر فاطمہ غضبناک اس سے خدا۔ یہ خود عصمت کی دلیل بنتا ہے کہ ہمارے جیسے گنہگاروں کی بات پر ایسا، ہم کسی سے غلط اور صحیح خوش بھی ہو سکتے ہیں، ناراض بھی ہو سکتے ہیں، مگر آپ کی رضاعت اور آپ کا غضب دونوں میں اگر اللہ شامل ہو رہا ہے تو یہ خود ایک عصمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اصل بات یہ ہے کہ رضائے فاطمہ رضائے پروردگار بن جائے، جی رضائے فاطمہ زہرا رضائے رسول بن جائے، یہ حیثیت کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی حیثیت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ فاطمہ زہرا جو عمل انجام دیتی ہیں وہ مطابق مرضی پروردگار۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ رضا میں جبھی رضا میں ڈھل سکتی ہیں، ورنہ دوسرے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ یعنی رضائے فاطمہ رضائے پروردگار ہے۔ ہم اس کو الٹ کر دیتے ہیں، الٹ دیتے ہیں، بالکل قضیے کو الٹ دیجئے کہ رضائے پروردگار جو ہوتی ہے وہی فاطمہ کی رضا ہوتی ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ بی بی کا عمل، بی بی کا راضی ہونا، کسی سے راضی ہونا، یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے کہ فاطمہ زہرا کس سے راضی ہیں۔ راضی کسی عمل سے ہوا جاتا ہے، جی 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 یہ ایک رد عمل ہے۔ رضا اور ناراضگی یہ دونوں رد عمل ہیں۔ تو اگر کسی عمل سے فاطمہ زہرا راضی ہوتی ہیں تو یہ ایک سند ہے کہ اس عمل کو خدا نے قبول فرما لیا ہے۔ بے شک بے شک۔ رضائے زہرا رضائے رسول ہے، اور رضائے رسول رضائے خدا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس سے راضی ہیں اس سے رسول راضی ہیں، اور جس سے رسول راضی ہیں اس سے خدا راضی ہے۔ کیا کہنا ہے۔ میں اسی میں 2 پہلو ابھی چھوٹ گئے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ایک ہلکے سے آپ روشنی ڈالیں۔ جناب امیر جیسی شخصیت، اور اگر وہ آپ کے لیے کوئی دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے تو بہت بڑی سند ہے، بہت بڑی بات ہے آپ کی اپنی ذات کے ہوتے ہوئے بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ خود جناب امیر کا آپ کے بارے میں کیا نظریہ، کیا خیال تھا، آپ نے کس طریقے سے ظاہر کیا کہ ہاں بے شک میں اپنی زوجہ سے خوش ہوں، بالکل دنیاوی انداز میں ہم سوچے تھے۔ ارے آپ بڑی عجیب بات کہی ہے اور بڑا عجب سوال ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا بحیثیت شوہر رد عمل کیا ہے جناب فاطمہ زہرا۔ جی جی جی۔
तमाम दुनिया के शौहरों को एक लाइन में रखिए, अमीरुल मोमिनीन का को एक हैसियत के साथ आप रखें और उसमें तलाश करें कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से किस कदर खुश हैं। आप इसको अगर तलाश करेंगे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में जब दफन फरमाया है आपने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, तो एक जुमला कहा है कि कभी फ़ातिमा ने मुझसे सवाल नहीं किया है। अल्लाहु अकबर। ये बज़ाहिर तो छोटी सी बात लगती है, मगर ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। बीवी होने के नाते हर बीवी सवाल कर सकती थी अपने शौहर से। जाहिर है कि इससे ज़्यादा महरम कोई रिश्ता नहीं है, इससे ज़्यादा इससे अहम अहम कोई रिश्ता ही नहीं है। जाहिर ये है। माँ बाप और ये इन रिश्तों को छोड़ने के बाद इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं है। लिबास की हैसियत तो कुरान ने कहा है कि वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास क्या हो। कहना है। इससे ज़्यादा प्यारी तमसील कुरान पेश ही नहीं कर सकता था। ये कुरान के अजायबात में से है कि वो कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम उनके लिए लिबास हो, वो तुम्हारे लिए लिबास है। बहुत अहम जुमला है ये, अगर इसकी भी तफसीर की जाए। हाँ हाँ मैं इसको मतलब जो दुनिया यानी दूसरे माने में ना चला जाए, ये सोच करके इस जुमले को ज़्यादा बोलती नहीं है, जबकि एक दूसरे का लिबास करार देने का मतलब ये है कि उसको मैं चाहता हूँ चंद जुमलों में आप बयान करें। असल में इसके अंतुम लिबासुन लहुन्ना व हुन्ना लिबासुन लकुम, तुम उनके लिए लिबास हो और वो तुम्हारे लिए लिबास हैं। ये बज़ाहिर एक छोटा सा जुमला है, कुरान की ताबीरात में अहम तरीन ताबीर है। जी जी बेशक। इसकी जितनी तशरीहात की जाएं वो कम है। सीधी सी बात है, अगर हम ये सोचते हैं कि लिबास का काम क्या है, वाह 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 वाह। लिबास के दो काम बहुत अहम हैं। लिबास का एक काम तो शायद हमने इसको अपने यहाँ तफसीर में लिखा है। जी अल-इरफान जो तफसीर है, माशाल्लाह खुदा का बहुत करम है कि उसने अच्छा काम है अपना आपका, एक जी। काम ले लिया हमसे, वरना वो तो वो है जिससे चाहता है वो ले। लेकिन इंशाल्लाह ये काम रुकना नहीं चाहिए, दुआ की आगे ज़रूरत भी है, और दुआ की ज़रूरत है। बड़ी- ये सब काम तौफीक परवरदिगार से हुआ, हमारी यकीन, आज भी यकीन। हैसियत ऐसी नहीं। हाँ, तो हम अर्ज़ कर रहे थे कि तुम लिबासुल लहुन्ना व हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम उनके लिए लिबास हो, वो तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास की पहली खुसूसियत ये है कि वो एक काम है लिबास का जिस्म को छुपाना। जी लिबास जिस्म को छुपाता है। लिबास का दूसरा काम है तज़ईन, क्या कहना ज़ीनत है, देना। क्या कहना। अब कुरान कहता है कि वो तुम्हारे लिए लिबास हैं। इट मीन्स के मर्द को चाहिए कि औरत में अगर कोई नक्स भी हो तो बाहर किसी से न क्या बयान करे। कहना है, वाह वाह वाह। इसी सूरत से औरत को भी ये चाहिए कि अगर बख्स मर्द में कोई खराबी है अखलाकी या किसी भी तरह की, तो नक्स हो कोई हो तो उसको बाहर न बयान करे किसी से। ज़्यादातर छुपाए। झगड़े इसी से होते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो मैके में जाके बयान करती हैं जी, मैं पर्टिकुलरली। वही आना चाह रहा था जी। कि वो अपने मसाइल को जो घरेलू बिल्कुल वो होते हैं वो उनको डिस्कस करती हैं दूसरों से, जबकि औरतों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात है तो खुद उसी से डिस्कस करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वजह यह है कि औरत मर्द के लिए लिबास की हैसियत रखती है और मर्द औरत के लिए लिबास की हैसियत रखता है। बेशक बेशक सुभान लिहाजा अल्लाह। दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के पर्दापोश हों, पर्दे को हटाने वाले ना हों। वाह वाह वाह। बस मिसाल के तौर पर अगर कोई ज़ख्म है, पिंडली पे किसी के ज़ख्म है, अगर हटा दिया जाए पाजामा तो महसूस होगा कि ये ज़ख्म है, मगर जब तक पर्दा पड़ा हुआ है उस ज़ख्म का वाह, पता भी वाह, नहीं वाह, है बहुत अच्छी कि मिसाल यहाँ है। कैसे क्या है। किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो पता भी नहीं चलता, मगर उसी वक्त तक जब तक लिबास मौजूद हो। लिबास हट जाएगा तो ये पर्दा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की एक ताबीर। दूसरी ताबीर यह है कि लिबास का दूसरा काम है जीनत। लिबास पहनता है आदमी, खूबसूरत लगता है। वाह 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 वाह। तो अब अगर लिबास कहा गया है खातून को और लिबास कहा गया है जनाब अली को, तो दोनों एक दूसरे के लिए जीनत के तौर पर हों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये असल मामलात ख़राब ही जब होते हैं जब एक दूसरे की हैसियत को न पहचाने, और जिस दिन लिबास समझने लगेंगे हैसियत को पहचानने लगेंगे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कभी हज़रत अली अलैहिस्सलाम से शिकायत नहीं की, शिकायत नहीं, कोई फरमाइश नहीं की। यानी इस हद तक फरमाइश नहीं की कि एक रोज़ खुद अली अलैहिस्सलाम को कहना पड़ा कि फ़ातिमा ज़हरा कभी तुमने मुझसे कोई फरमाइश नहीं की है, बिन्त रसूल कभी कोई फरमाइश करें। अल्लाह। आप इस पर सोचें, जितना सोचा जाए सो कम है कि खुद अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं बिन्त रसूल आप फरमाइश करें। और वो एक जगह पे जो छोटा सा फरमाइश का
وہ پہلو ملتا ہے، ابھی عرض کرتا ہوں، وہ ابھی بڑا عرض قیمتی ہے، میں چاہتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں، وہ فرمائیں۔ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ پوری حیات طیبہ میں اللہ اکبر۔ ایک ہی بار فرمائش فرمائی، اور وہ بھی اس وقت جب بیمار تھی، ایک انار اللہ کہ علی، ایک ابو الحسن نے ایک انار، یہ وہ موسم تھا کہ جب انار ہوتے نہیں تھے۔ امیر المومنین باہر تشریف لے گئے، دیکھا ایک شخص ایک انار بیچ رہا ہے، امیر المومنین نے اس کو خریدا۔ اب سوچے کہ جس بی بی نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی ہو، اس بی بی نے پہلی بار خواہش کی ہے، اور امیر المومنین وہ انار لے کے آ رہے ہیں، دیکھا کہ کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ امیر المومنین نے قریب جا کے دیکھا تو اسے بخار میں مبتلا ایک شخص، اور اس نے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کوئی خواہش، اسے کہا لی ایک انار ہوتا۔ سوچئے، تصور کیجئے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ بی جو رسول کی بیٹی ہے اور کائنات کے سب سے بڑے انسان کی بیٹی ہے، اس نے ایک پہلی بار فرمائش کی ہے۔ کیا کون سا شوہر ہے کہ جو اس فرمائش کو پورا نہ کرنا چاہے گا؟ مگر علی نہیں ہے، امیر المومنین ہے۔ سبحان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فوراً اس انار کے 2 ٹکڑے فرمائے، ایک ٹکڑا اسے کھلایا۔ پھر امام نے فرمایا تسلی ہوئی؟ تو کہتا علی اگر پورا انار ہوتا، اب سوچے آدھا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اور اس تصور میں ہے کہ آدھا بنت رسول کو دے دوں گا، مگر اب وہ سوال کر رہا ہے آدھا اور ہوتا، امیر المومنین نے وہ بھی اسی کو کھلا دیا۔ سوچے علی علیہ السلام اب کس انداز سے گھر آئے ہوں گے، مگر علی کے ذہن پر بار نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ فاطمہ نہیں ہے، رسول کی بیٹی ہے جو ہدایت کے لیے آئی ہے اور انسانوں کی خدمت کے لیے آئی ہے۔ امیر المومنین گھر تشریف لائے خالی ہاتھ، تو قبل اس کے کہ علی کہتے کہ وہاں پر شرمندگی کا اظہار کرتے، علی علیہ السلام نے دیکھا انار رکھے ہوئے ہیں، کہا بنت رسول یہ انار کیسے؟ کہا تمہیں نے تو بھجوائے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہاں سے ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ انسان کی خدمت کرے، خدا اس کی ضرورتوں کو خود پورا کرے گا۔ وہی جو بات ابھی آپ نے بھی کہی کہ اللہ کی مرضی وہی خرید سکتا ہے کہ جو انسان دوسروں کی خدمت کے لیے یہ اپنی مرضی کو وقف کر دے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ رضائے پروردگار، رضائے فاطمہ اگر بن رہی ہے تو یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے یعنی جس بیوی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے اس کی عصمت کی دلیل بھی ہے، اس کے عمل کی مستحکم دلیل ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹی رسول کی، زوجہ ایک امام کی، ماں 2 اماموں کی، یعنی اتنا عصمتوں کے جسے کہا جائے حصار میں وہ رشتہ، اور تعارف ہو رہا ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ اب وہ کس منزل پر ہے کہ اس کے نام سے ان رشتوں کا تعارف ہو رہا ہے۔ ہاں، اصل میں یہ آپ کا سوال بہت اہمیت کا حامل ہے اور بہت اہم ہے کہ چادر تطہیر میں یا جلسہ تطہیر میں جو بنیادی کردار ہے، مرکزی کردار، وہ قرار دیا اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کو۔ حالانکہ اس میں شخصیت سب سے بڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم سب سے بڑی شخصیت ہے، مگر اللہ نے پیغمبر کو مرکز نہیں قرار دیا، مرکز قرار دیا فاطمہ زہرا کو، تاکہ جہتیں ساری کی ساری برابر ہو جائیں۔ ان 3 جہتوں میں مرکز قرار دیا حضرت فاطمہ زہرا کو، تاکہ کہیں سے کوئی فاصلہ نہ پیدا ہونے پائے۔ بیٹی مصطفیٰ کی، زوجہ علی کی، ماں حسنین علیہ السلام کی، اور پھر یہیں سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کا اندازہ فرمائے کہ کس قدر عظیم تھی آپ، اور اسلام میں مرکزیت کا اندازہ لگائیں۔ ہاں، عصمت کا اندازہ لگائیں، پھر عصمت سے مرکزیت کا اندازہ لگائیں۔ جی، دنیا میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے ماں، کہ جس کی تربیت انسان زندگی بھر کبھی بھول نہیں پاتا۔ اس تربیت کے لیے یا اس مربیہ کے لیے کون سی سیرت ہوگی کہ جو اسے تربیت اور اچھی تربیت کرنے پہ مجبور کرے یا وادار کرے یا تیار کرے؟ وہ ایک ہی کردار ہے، اسی کردار کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ کیا کہنا ہے کہ بیٹے اگر کہا بھی جائے
کہ بیٹے جو ہیں وہ منصوص من اللہ، تو عصمت صغریٰ پر بیٹیاں بھی تو فائز ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ، یہ وہ کردار ہے، بڑا کردار ہے۔ عصمت وہ نہیں ہے جو عصمت وہبی ہے، جی وہبی عصمت نہیں ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی عصمت قسمی عصمت ہے، جی مگر عصمت سے الگ نہیں ہے، معصومہ ہے بی بی، معصومہ ہے، وہ 4 معصومین کی فہرست میں نہیں ہے، نہ رہتے ہوئے بھی عصمت ہے۔ یہاں پر بہت سوچنے کا مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ وہ 14 معصوم تھے، کہ 14 معصوموں کو اللہ نے گناہی سے بچایا تھا، اگر وہ نہ بچاتا تو یہ بھی کر لیتے، وہ ہو سکتا کہہ سکتا، انسان ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ 4 معصومین کو چونکہ قدغن لگی ہوئی تھی اور وہ آئے تطہیر تھی ان کی شان میں، اس لیے وہ گناہ انہوں نے نہیں کیا، مگر اللہ نے عورتوں میں ایک ایسے نمونے کو پیدا کیا کہ جس کے لیے آیت تو نہیں ہے مگر عنایت ضرور ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ ایک ایسا کردار اور ہے۔ یہاں پر جناب عباس کا بھی ذکر جناب، ہونا چاہیے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہ مردوں میں بھی ایک ایسے کردار کی ضرورت تھی کہ جو معصوم من اللہ نہ ہو مگر عصمت ہو۔ سبحان اللہ۔ مردوں میں بھی ایک کردار کی ضرورت تھی، خواتین میں بھی ایک کردار کی ضرورت تھی، تو خواتین میں جس نے اس کردار کو مکمل طور پہ نبھایا وہ جناب ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اور مردوں میں جس شخصیت نے اس کردار کو مکمل طور پہ کر کے دکھایا وہ ثانیہ حیدر حضرت عباس علیہ السلام۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں دشمن بھی اعتراف کرتا ہوا نظر آئے، اور کوئی دامن پر دھبے کا جھوٹا داغ بھی لگانے کے پہلے 100 بار سوچے۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں برس کی تاریخ بھی نہ عباس کو کسی بات کا مجرم قرار دے سکی، نہ جناب زینب کو کسی بات کا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ بالکل آخری منزل میں بڑی اہم تاریخ ہے، اور اس اہم ترین تاریخ میں ایک بڑا تاریخی ایک عجیب و غریب منظر نظر آتا ہے۔ میں چاہوں گا 2 جملے آپ اس پر بھی بولیں، اور بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے، مگر چند جملوں میں اس کو ختم کرنا ہے۔ فدق کتنا بڑا باغ ہوگا، جس گھر سے اپنا سب کچھ دے دینا۔ خیبر میں جو ملا امیر المومنین کو، اس میں سے بال برابر بھی تو کچھ گھر نہ آیا، راہ خدا میں سب دے کے آئے۔ ان کی کفوں کا نام ہے جناب سیدہ۔ بھرے دربار میں جانا، جو ایک نابینا صحابی کے لیے اتنی محتاط ہو، وہ بھرے دربار میں جا رہی ہے اس کا سوال کرنے کے لیے۔ یہ کیا ایک باغ تھا یا کچھ اور بھی ہے اس میں؟ نہیں، اصل میں یہ باغ کے نام سے مشہور ہے، یہ ایک بہت بڑی اراضی ہے، اس میں باغات ہیں، باغ نہیں ہے، جی پہلے تو یہی وضاحت بہت ہوتی ہے۔ باغ ہے، اس میں کم سے کم 8 باغ ہیں، کم سے کم 8 باغ ہیں۔ بعض نے 8 گاؤں لکھے ہیں اور ان گاؤں میں باغات لکھے ہیں، جی اور اس کی اس میں فدق کوئی مسئلہ نہ ہوتا، مگر مسئلہ شہزادی ہے کہ فاطمہ زہرا کو کس طرح سے کمزور کیا جائے۔ جی مقصد وہ نہیں تھا فدق کو غصب کرنا، نہیں، اس میں بڑا مسئلہ تھا۔ میں نے اس موضوع پہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے بزت الرسول۔ جی بزت الرسول میں نے فدق کا ایک باب قائم کیا، یہ 130 سے 132 صفحات پر مشتمل ہے، اللہ اکبر، سبحان اور اس میں ایک مستقل موضوع فدق کو قائم کیا ہے، اور اس میں وہ ان کی روایت جو ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ہبہ فرمایا، اور قرآن کی آیت کے تحت کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ تو پیغمبر نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بلایا اور دے دیا، کہا بیٹی یہ ہے، یہ مال یہ تمہارا ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، اور یہ مال مال فے کہلاتا ہے۔ جی مال فے جس میں گھوڑے نہ دوڑے ہوں اور جنگ نہ ہوئی ہو اور رسول کو کوئی مال ملا ہو، وہ مال مال فے کہلاتا ہے، مال غنیمت۔ اس کو چاہے جس کو بھی دے دینا، وہ رسول کو اختیار ہے۔ اچھا، فدق والوں کو جب رسول نے مسلمان بنایا ہے تو انہوں نے رسول کو یہ اراضی دی ہے،
یہ پراپرٹی مسلمانوں کی نہیں تھی، یہ پراپرٹی تو رسول کی تھی، جی، اور رسول کی پراپرٹی یہودیوں سے آئی ہے رسول کے پاس. رسول کے پاس آئی ہے، اور رسول نے پراپرٹی بیٹی فاطمہ زہرا کو دی اس لیے کہ وہ رسول کی تھی، جی، رسول کی ذاتی تھی. جیسے رسول کا ذاتی مکان رسول کا ہے، وہ جو وارث ہوگا اسے ملے گا، ویسے ہی یہ اراضی جو تھی یہ رسول کی ذاتی تھی. ذاتی مال کو رسول نے اپنی بیٹی کو دیا قرآن کی آیت کے اور تحت. وہ بھی اپنے مصرف میں رکھا ہی کب تھا اپنے ان لوگوں مذہب میں نہیں رکھا. رسول کے زمانے میں بھی فاطمہ زہرا اس پر کئی برس قابض نہیں ہیں، نے. جی، اور اس کا جو مال آتا تھا اور اس کا جو پھل وغیرہ آتے سب تھے یتیموں مسکینوں میں، اسیروں میں، ان لوگوں میں خاص طور پر بنی ہاشم کے غربا میں تقسیم کیے جی جاتے جی تھے. جی، یہی ہے وہ پوائنٹ جو شدت پیدا کر، جس کی وجہ سے شدت پیدا ہوئی غزوہ فدق میں. بنی ہاشم کی غربت کو دور کرنے کے لیے حضرت فاطمہ زہرا فدق کے مال کو صرف فرماتی تھی. فدق سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ بنی ہاشم پر خرچ کر دی جاتی تھی. چنانچہ آدمی کا مزاج ہے کہ جس کی کھاتا ہے اس کی بات بھی کرتا ہے. تو بنی ہاشم سب کے سب فاطمہ زہرا کا ساتھ دیتے تھے. اکثریت بنی ہاشم کی حضرت زہرا کا ساتھ دیتی تھی. تو چونکہ بنی ہاشم کو حکومت جانتی تھی کہ اس کا آمدنی بنی ہاشم کو بھی جاتی ہے، لہٰذا اس رسد کو توڑ دیا جائے تاکہ بنی ہاشم ٹوٹے کمزور ہو اور جائے. فاطمہ کمزور ہو جائے. ورنہ فدق کوئی ایسی چیز نہیں تھی. فدق کو تو ہم نے اپنے یہاں کتاب میں لکھا اس کو، بیٹی یہ میں نے تمہیں ہبہ کر دیا ہے، یہ تمہارے لیے. تو کہا بابا اسے لکھ دیجئے. کیوں؟ حضرت زہرا جانتی تھی کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. جی، اس کے پیش نظر بی بی نے فرمایا بابا لکھ دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے بعد کوئی مسئلہ پیش آئے. تو پیغمبر اسلام نے اس کو لکھا جی، سند کے طور پر کہ یہ فدق میں فاطمہ زہرا کو ہبہ کر رہا ہوں، اور اس کی پوری تحریر تاریخ میں موجود ہیں. اور وہی وہ ہبہ نامہ تھا، وہی وہ جو آپ نے سند تھی دکھایا. کہ جسے دربار میں دکھایا اور ایک ظالم نے اس کو پھاڑ کے پھینکا. پھاڑ کے اور پھاڑ کے پھینکا ہی نہیں، یہ تحریر رسول پر پاؤں رکھ کے اس کو مسئلہ ہے. افسوسناک پہلو وہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ بی بی کبھی ہاتھ اٹھا نہ سکی. بی بی کے ہاتھ پہ درہ لگا ہے، اللہ اکبر. بی بی کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا ہے. یہ فاطمہ زہرا تھی کہ جو ان تمام مصائب کے باوجود زندہ رہیں، اور کتنا زندہ رہیں. اپنے بابا کے بعد زیادہ سے زیادہ روایت جو ہے وہ 90 دن میں بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی. اور اس میں یہ کہتی ہو گئی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا. اے بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی، اگر دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات سے بدل جاتی. بس آخری مصائب کا جملہ کہ بی بی کی ہر وصیت تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تدفین رات میں کیجیے گا، رات میں میرا جنازہ گھر سے نکلے. ٹھیک ہے، اس کے پردے میں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو چاہتی تھیں کہ نہ شریک، مگر امیر المومنین سے یہ کہنا کہ غسل شب کی تاریکی میں، کیا اس مصیبت کا میں چاہتا ہوں تھوڑا آپ ذکر کریں. علی مجھے خود غسل دینا، اللہ، شب میں غسل دینا، اور شب کے پردے میں جنازہ اٹھانا. نام لے کے کہا ہے کہ فلاں فلاں نہ آئے، علی فلاں فلاں کو میرے نماز میت میں، میرے جنازے کی نماز میں شریک کرنا. اور پھر ایک عجیب جملہ کہا علی میرے آنے والی نسل کو میرا سلام کہہ دینا. اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا اپنے مصائب کو اپنی نسل میں تذکرے کے طور پہ چھوڑ رہی تھی تاکہ میری نسل میری مصیبتوں کو بھولنے نہ پائے. علی میرے جنازے کو پردہ شب میں اٹھانا، علی فلاں فلاں شخص ہو میرے جنازے میں، علی فلاں فلاں شخص کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا، علی لوگوں کو خبر نہ کرنا میرے جنازے کی. علی علیہ السلام کس بے کسی کے عالم میں علی علیہ السلام نے غسل دیا.
غسل دیتے ہوئے اب یہ بے کسی کا آپ اندازہ فرمائیں کہ امیر المومنین غسل دے رہے ہیں. تاریخ کے بیانات کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے صیحہ کیا یعنی بلند آواز سے روئے, جسے اردو زبان میں چیخ مار کر رونا کہا جا سکتا ہے کہ علی علیہ السلام چیخ مار کر روئے. اور جیسے ہی علی علیہ السلام چیخ مار کر روئے, ابن عباس پانی دے رہے تھے, باہر سے پانی دیتے تھے, ابن عباس مولا غسل دے رہے تھے. اور جیسے ہی علی نے کا صیحہ برآمد ہوا, بلند ہوا, تو ابن عباس بے قرار ہو کے باہر ٹہلنے لگے. کافی دیر تک ٹہلتے رہے, اور جب غسل کے بعد کفن پہنا کے علی علیہ السلام فارغ ہوئے اور باہر نکلے, تو پہلا سوال عجیب کیا ابن عباس نے کہ مولا کیا فاطمہ کی جدائی برداشت نہ کر سکے؟ نسل زہرا جتنا روئے اس جملے پر اتنا کم ہے. ایسا غم ہے کہ جب یاد کروں گا تب آنسو آئیں گے. علی وہ کون سا غم ہے؟ کہا جب دروازہ گرایا گیا تھا تو فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. کہ اللہ رے صبر زہرا, کہ فاطمہ زہرا نے مجھ سے کبھی شکایت نہیں کی ہے. یہ مرثیہ حضرت فاطمہ زہرا کا قیامت تک کے لیے, آپ کے مصائب کے لیے کافی ہے کہ اے بابا مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی, اگر دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات سے بدل. سیعلم الذین ظلموا ایام القلب. غسل کے وقت چیخ حیدر کی ایک مکمل ہے مرثیہ زہرا. یہ آواز ہر شہزادی کے چاہنے والے کو محسوس کرنی چاہیے, اور جب وہ محسوس کرے تو دست دعا بلند کرنا چاہیے, پروردگار وارث زہرا کو بھیج دے, وارث ازا کو بھیج دے. یہ دنیا کی مصیبتیں, یہ دنیا کے مظالم ہم بھی برداشت کرتے کرتے تھک گئے. ہم کھل کے ازا کرنا چاہتے ہیں, کھل کے زہرا کو اور ان کے بچوں کو رونا چاہتے ہیں. ناظرین, آج ہم آپ سے یہیں جدا ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہائے زہرا, ہائے